بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر جواد کا شمار ماہر ڈاکٹرز میں ہوتا تھا، حالانکہ اسے ڈاکٹر بنے 3 سال ہی گزرے تھے۔ وہ اپنے پیشے سے مخلص تھا اور نہایت ہی لگن سے مریض کا معائنہ اور علاج کرتا تھا۔ اس کا تعلق کسی غریب خاندان سے تھا، مگر پھر بھی اسے پیسے کی لالچ اور ہوس نہ تھی۔ انسانیت کی خدمت اور خاص کر غریبوں کی مدد کرنا ہی اس کا مشن تھا۔ غریب اور نادار مریض اسے فرشتہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ انہیں اپنی تنخواہ سے وہ ادویات بھی خرید کر دے دیتا جو سرکاری ہاسپٹل میں موجود نہ ہوتی۔ ان دنوں وہ ضلع کے سرکاری ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا، جہاں اسے ہر قسم کی سہولیات میسر تھیں۔ اس کی رہائش بھی ہاسپٹل کے اندر ہی تھی، اس لیے وہ 24 گھنٹے مریضوں کی خدمت کے لیے دستیاب ہوتا تھا۔ ڈاکٹر شیریں اس کی کلاس فیلو تھی اور اسی ہاسپٹل میں کام بھی کرتی تھی۔ اس کا تعلق امیر کبیر خاندان سے تھا۔ وہ ڈاکٹر جواد کو پسند کرتی تھی، جواد بھی اسے چاہتا تھا اور اس نے شیریں کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا، مگر ڈاکٹر شیریں اپنے پیشے سے اتنی مخلص نہ تھی اور اپنے کام کی طرف توجہ بھی کم ہی دیتی تھی، جس کا شکوہ ڈاکٹر جواد اس سے کرتا رہتا تھا۔ انہی دنوں صوبائی حکومت کے دور دراز کے پسماندہ دیہات میں ہاسپٹلز اور ڈسپینسریاں قائم کی گئیں، مگر ان میں ڈاکٹرز کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ کئی ڈسپینسریاں صرف ڈسپینسر ہی چلا رہے تھے۔ ڈاکٹر حضرات ان ہاسپٹلز میں جانے سے گریزاں تھے، کیونکہ وہاں زندگی گزارنے کے لیے جدید سہولیات میسر نہ تھیں۔ جس ڈاکٹر کی تبدیلی کسی دیہاتی ہاسپٹل میں کی جاتی، وہ پریشان ہو جاتا اور دوڑ دھوپ اور سفارش کروا کر ٹرانسفر منسوخ کر لیتا۔ صوبے کے ایک دور افتادہ گاؤں میں بھی ڈسپینسری بنائی گئی تھی، مگر وہاں کوئی ڈاکٹر نہ تھا، نہ ہی ادویات تھیں۔ ڈسپینسر اپنی مرضی کا مالک تھا اور اپنی مرضی سے کام کرتا تھا، اس لیے گاؤں کے لوگوں کو اس ڈسپینسری کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ڈسپینسری 1 سال سے بند پڑی تھی۔ گاؤں کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا تو لواحقین کی جان پر بن جاتی اور کئی مریض بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے زندگی ہار جاتے۔ گاؤں کے نمبردار نے ڈسپینسری کے لیے 6 کنال زمین عطیہ کی تھی۔ اس کو ڈسپینسری بند ہونے کا بہت دکھ ہوا تو اس نے شہر جا کر اخبار میں حکومت سے اپیل کی کہ ڈسپینسری کھولی جائے اور وہاں ڈاکٹر بھیجا جائے۔ ڈاکٹر جواد کی نظروں سے وہ اپیل گزری تو اس نے وہاں جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے خود کو اس گاؤں میں جانے کے لیے پیش کر دیا۔ یوں ڈاکٹر جواد کی تبدیلی اس گاؤں کی ڈسپینسری میں ہو گئی۔ ڈاکٹر شیریں نے اس کی مخالفت کی اور اس سے اپنے پیار کی قسمیں دے کر روکنا چاہا، مگر ڈاکٹر جواد نے اس کی ایک نہ سنی اور گاؤں روانہ ہو گیا۔ تانگا بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا گاؤں میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر جواد کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ 8 میل مسلسل تانگے پر سفر کرنے سے جسم کی کیا حالت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے جذبوں کے سامنے یہ تکلیف کچھ بھی نہ تھی۔ نمبردار کی حویلی کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور چند لڑکیاں دروازے کی اوٹ میں کھڑی خوشی اور دلچسپی سے ڈاکٹر جواد کو دیکھ رہی تھیں۔ ابھی وہ تانگے سے اتر ہی رہا تھا کہ نمبردار نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ خیر ہو جی آپ کی، ہم تو آپ کی ہی راہ دیکھ رہے تھے۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی راستے میں ہمارے ڈاکٹر صاحب کو؟ جی نہیں، ڈاکٹر جواد نے انکساری سے جواب دیا۔ تکلیف کیسی؟ جب منزل کا تعین کر لیا تو پھر تکلیفوں سے کیا ڈرنا۔ نمبردار بات کی گہرائی تک تو نہ پہنچ سکا، مگر مہمان کے چہرے کا خلوص دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ بالکل جی بالکل، ڈرنا کیسا؟ پھر ہمارے ہوتے ہوئے ڈر کی کیا مجال ہے؟ ڈسپینسری کی عمارت بہت بڑی تھی، اسے مکمل ہوئے 3 سال گزر گئے تھے، مگر اس میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ جو بھی تشریف لایا گاؤں کی مشکلات دیکھ کر زیادہ دن رک نہ سکا۔ نمبردار کو بہت شوق تھا کہ ڈسپینسری میں ڈاکٹر ہو، اور اب ان کی خواہش کی تکمیل ہو گئی۔ ڈاکٹر جواد گاؤں والوں کا مسیحا بن کر آیا تھا۔ ڈاکٹر جواد یہاں آ کر بہت ہی مسرور اور مطمئن تھے۔ ڈسپینسری سے ملحقہ ان کی رہائش بھی تھی۔ نمبردار نے قدم قدم پر ڈاکٹر جواد کا ساتھ دیا، اپنے خرچ پر ڈسپینسری کا رنگ و روغن کروا دیا۔ نیک دل اور مردانہ وجاہت کے مالک ڈاکٹر جواد کو چارپائی سے لے کر برتنوں تک ہر سہولت بہم پہنچائی گئی۔ ڈاکٹر جواد اپنی خودداری کے پیش نظر کسی قسم کی امداد لینا تو پسند نہ کرتے تھے، مگر نمبردار کا خلوص دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ 1 ہفتہ گزرا تو ڈسپینسری کی اصل حالت بحال ہو گئی۔ ادویات کا اسٹاک آ گیا۔ ڈسپینسر، دائی، چپراسی، چوکیدار اور جمعدار اپنی اپنی ڈیوٹی پر موجود ہو گئے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ دن بدن مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ارد گرد کے دیہاتوں سے بھی مریض علاج کے لیے آنے لگے۔
ڈاکٹر جواد ہر مریض کو توجہ سے چیک کرتا اور ڈسپینسری میں ان کو ادویات بھی فراہم کی جانے لگیں۔ ڈاکٹر جواد کے دوستانہ رویے سے لوگوں کی نظروں میں اس کا وقار بن گیا۔ ڈاکٹر جواد اپنے کام اور زندگی دونوں سے بے حد مطمئن اور خوش تھے۔ سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق ہو رہا تھا۔ پہلے 2 ماہ تو وہ بے حد مصروف رہا۔ اس نے ڈسپینسری کی ضرورت کی ہر چیز ضلعی ہیڈ کوارٹر سے منگوا کر ہی دم لیا۔ اب ڈسپینسری میں ہر بیماری کا علاج بھی ہوتا تھا۔ اب اسے ذرا فرصت میسر آئی تو اسے ماں، بہن اور ان کے شفیق چہرے یاد آئے۔ پھر ڈاکٹر شیریں اپنی پوری صباحت کے ساتھ یاد آئی۔ انہوں نے زندگی کا سفر اکٹھے طے کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اب اس فیصلے کی یاد دہانی وہ چشم تصور میں آ کر کروانے لگی۔ ڈاکٹر جواد بھی چاہتا تھا کہ اب ماں اور شیریں کو بھی یہاں ہی لے آئے۔ بہرحال ابھی اس کا وقت نہیں تھا۔ اس نے شیریں کو خط لکھ کر تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایک روز نمبردار نے ڈاکٹر جواد سے کہا، آپ نا کھانا نہ پکایا کریں، آئندہ آپ کا کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا۔ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گاؤں والوں کا سب سے بڑا محسن ہانڈی چولہے کے بکھیڑے میں وقت برباد کرے۔ اگلی صبح ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈاکٹر جواد نے دروازہ کھولا تو سانولے رنگ کی ایک دراز قد لڑکی ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر کا سامنا کرتے ہوئے دوشیزہ کے ہاتھ ہلکے ہلکے لرزنے لگے۔ یہ لرزش بڑی خطرناک تھی۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ صبح ہوتے ہی ناشتہ پہنچ جاتا، دوپہر کا کھانا ڈسپینسری بند ہوتے ہی مل جاتا اور عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وہ لڑکی ٹرے لیے موجود ہوتی۔ 1-2 بار باتوں میں ڈاکٹر نے نمبردار سے کہا بھی، محترم آپ کے گھر والوں کو تکلیف دینا مجھے مناسب نہیں لگتا، مگر نمبردار اس موضوع پر کوئی بات سنا گوارا ہی نہ کرتا تھا۔ وہ عجیب پرخلوص لہجے میں کہتا، آپ ہمارے محسن ہیں اور ہم آپ کی خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر جواد خلوص کے اسوار سے گھائل ہو جاتا۔ اسی طرح خلوص سے گھائل اور قائل ہوتے ہوئے 1 برس بیت گیا۔ اس دوران وہ ایک بار اپنی ماں اور ڈاکٹر شیریں سے ملنے گھر گیا۔ جب وہ واپس آیا تو ڈاکٹر شیریں کی بہت سی یادیں بھی ہمراہ لایا۔ ڈاکٹر شیریں سے جدا ہوتے ہوئے اسے بہت تکلیف ہوئی۔ شیریں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ اس کے شگفتہ چہرے پر ملال کے سائے سے لہرانے لگے تھے۔ جواد کا دل بھی بس میں نہ رہا تھا۔ اس نے کسی نہ کسی طور دل کو سمجھایا اور واپس لوٹ آیا۔ اس نے ڈاکٹر شیریں سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی والدہ کو بھی شیریں بہت پسند آئی تھی۔ 6 ماہ کے بعد پھر ڈاکٹر جواد ماں سے ملنے شہر گیا تھا اور ڈاکٹر شیریں سے بھی ملا تھا۔ جب وہ 3 دن کی چھٹی گزار کر واپس گاؤں آیا تو اسے اپنی رہائش گاہ کی ہر چیز سلیقے سے سجی اور نکھری نکھری سی لگ رہی تھی، جیسے خوب بارش برسنے کے بعد ہر شے پہ نکھار آ جاتا ہے۔ شام کو وہ مسجد سے لوٹا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا پایا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوا تو ایک حیرت نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے میں نمبردار کی بڑی بیٹی بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی، وہی دوشیزہ جو ڈاکٹر صاحب کا کھانا لایا کرتی تھی۔ ڈاکٹر جواد حیران سے زیادہ پریشان ہو گیا، مگر وہ لڑکی بغیر کسی جھجک کے آگے بڑھی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں آپ دے قدمہ دی غلام ہاں جی، اب میرا دل میرے وس میں نہیں رہا۔ دوشیزہ نے لرزیدہ لہجے میں کہا، اگر آپ مجھے دھتکار دیں گے تو میں کھوہ میں چھال مار کے جان دے دوں گی۔ یہ اچانک گویا بم کا دھماکہ تھا جس سے ڈاکٹر جواد کے ہوش گم ہو گئے۔ دیہاتی معاشرے میں ایسی حرکت قتل و غارت کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر جواد کو اس کا بخوبی علم تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنے حواس پر قابو پایا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ یہاں سے فوراً تشریف لے جائیں اور آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ کیسی حرکت؟ اچانک ہی لڑکی کی جون ہی بدل گئی۔ اب وہ تن کر پورے قد سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا نام ناجو ہے اور ہونا وہی ہے جو میں چاہتی ہوں۔ کون ہے جو آپ کو مجھ سے جدا کر سکے؟ اگر میں خود بھی چاہوں تو اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں 1 سال سوچتی رہی ہوں اور اب یہ قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر جواد کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ شریف النفس انسان کبھی ایسی واہیات صورتحال سے دوچار نہ ہوا تھا کہ ایک لڑکی دبنگ لہجے میں اس سے اظہار عشق فرما رہی تھی۔ اس نے کمرے سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ منظر سے ہٹتا صحن میں قدموں کی آہٹ گونجی اور نمبردار کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا۔ اپنی ہمشیرہ کو ایک غیر مرد کے انتہائی قریب تنہائی میں دیکھ کر اس کی غیرت کروٹ لے کر بیدار ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سب کیا ہے؟ اس نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ہم تو آپ کی شرافت کی قسمیں کھاتے تھے،
مگر آپ... اتنا کہہ کر اس نے ناجو کو بازو سے پکڑا اور غصے سے ڈاکٹر کی طرف دیکھتا ہوا اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. اور ڈاکٹر جواد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا. اگلے روز ڈاکٹر جواد کے کمرے میں نمبردار سمیت گاؤں کے معززین بیٹھے تھے. ہر چہرہ اجنبی تھا اور ہر ایک کی آنکھ سے شعلے نکل رہے تھے. ڈاکٹر جواد بے قصور ہوتے ہوئے بھی ندامت سے بھیگا جا رہا تھا. آخر نمبردار نے خود ہی بات کا آغاز کیا اور بولا: ڈاکٹر صاحب، جو ہونا تھا وہ ہو چکا. ہماری رسوائی ابھی تک اس گاؤں سے باہر نہیں پھیلی. آپ شریف آدمی ہیں تو ہم بھی کوئی غیرت نہیں. اب ہم سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مسئلے کے دو حل ہیں. یا تو آپ ہمیشہ کے لیے پنڈ چھوڑ کر کسی ایسی تھاں تشریف لے جائیں جو ہماری پہنچ سے دور ہو، یا پھر آپ ناجو سے بیاہ کر لیں اور اس دشمنی کو نسلوں تک پھیلنے سے روکیں. سوچنے کے لیے آپ کے پاس صرف آج کی رات ہے. وہ رات بہت زیادہ سیاہ تھی. خاموشی اتنی گہری کہ سناٹے کی چیخ سے ڈاکٹر جواد کے کان پھٹے جا رہے تھے. 4 دن بیشتر وہ کتنا خوش تھا. شیری نے آتے ہوئے ایک طویل خط لکھ کر دیا تھا. خط کیا تھا؟ اس نے اپنا دل نکال کر کاغذ پر رکھ دیا تھا. ڈاکٹر جواد نے لالٹین کی روشنی میں بار بار خط پڑھا اور بار بار اس کے دل کے ٹکڑے ہوئے. اس نے جب فیصلہ کرنا چاہا تو کاغذ پر ڈاکٹر شیریں کی پاگل کر دینے والی آنکھیں ابھر آئیں. پھر یوں لگا جیسے ان آنکھوں کے دریچوں سے محبوبہ دلنواز کی جان رس رس کر خارج ہو رہی ہے. اگر میں نے شیریں سے بے وفائی کی تو وہ مر جائے گی اور شاید میں بھی زندہ نہ رہوں، ڈاکٹر جواد نے زیر لب کہا. پھر ایک عجیب بات ہوئی. غریب، نادار اور بے کس مریضوں کی آوازیں اس کی سماعت میں گونجنے لگیں. اللہ تینو حیاتی دوے پتر جیسی آوازیں دعائیں بن کر اس کے کانوں میں رس کھولنے لگیں. یہ آوازیں ڈسپینسری کی طرف سے آ رہی تھی. رات کے سناٹے میں مریض یہاں آ گئے ہیں. ڈاکٹر جواد لپک کر باہر نکلا، مگر یہ کیا؟ ڈسپینسری تو خالی پڑی تھی. صحن میں رات کی سیاہی کچھ زیادہ ہی گہری دکھائی دے رہی تھی. میں کہیں پاگل تو نہیں ہو رہا؟ اس نے خود کلامی کی. پھر کمرے میں آ کر اس نے شیریں کا خط ایک بار پھر پڑھنے کی کوشش کی، مگر حیران کن طور پر بات یہ ہوئی کہ اب کاغذ پر شیریں کے بجائے مریضوں کے مرجھائے ہوئے چہرے رقص کرنے لگے. ہر مریض کی آنکھ میں ایک سوال تھا. جواد نے آنکھیں بند کر لی، مگر وہ سوالی آنکھیں بدستور اسے گھورتی رہیں، اس سے التجائیں کرتی رہیں. اور پھر ڈاکٹر جواد نے آگے بڑھ کر نمبردار کے گھر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھول دی اور شیریں کا خط پرزے پرزے کر کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ